السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم تیسری حدیث کے متعلق آپ سے گفتگو کریں گے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وعن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن البر والاسم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اور گناہ جو تیرے سینے میں، جو تیرے دل میں کھٹکے، اور وہ کام جس سے تو ڈرے کہ لوگ اس کام سے مطلع ہو جائیں، لوگ اس کام سے باخبر ہو جائیں، آپ نے فرمایا یہ گناہ ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے، پہلا مسئلہ جو اس حدیث سے اخذ ہوتا ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان کو اگر کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو انسان سوال کر سکتا ہے، کیونکہ صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، آپ نے سوال کے جواب میں یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ اس لیے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی اور گناہ کا اس حدیث کے اندر ذکر فرمایا ہے، جواب دیا ہے۔ نیکی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھا اخلاق ہے۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق عادت کو کہتے ہیں۔ وہ عادت اچھی ہوگی تو اخلاق حسنہ، وہ عادت بری ہوگی تو اخلاق سیئہ۔ اب یہ ایک محدود معنی ہے، لیکن اب اگر ہم اس معنی کو تھوڑا وسیع نظر سے دیکھیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ ساری عادات جو طبعی طور پر اس کے اندر رکھ دی گئی ہیں اور وہ ان کا مالک ہے اور ان پہ وہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے، تو وہ عادات اچھی ہیں تو پھر اچھے اخلاق کا مالک ہے، اگر وہ عادات بری ہیں تو پھر برے اخلاق کا مالک ہے۔ تو اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان حدیث مصطفیٰ ہے جو ام عائشہ نے حضرت ہشام بن عامر کے جواب میں دیا تھا۔ انہوں نے سوال کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں، تو ام عائشہ نے فرمایا تھا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو کہتے کیوں نہیں پڑھا، میں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو پھر ام عائشہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، سارا قرآن جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق بیان کر رہا ہے۔ تو اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر سچائی بھی ہونی چاہیے، ہمارے اندر امانت بھی ہونی چاہیے، ہمارے اندر عدل بھی ہونا چاہیے، ہمارے اندر صبر بھی ہونا چاہیے، ہمارے اندر شکر کا پیمانہ بھی ہونا چاہیے، ہمارے اندر غیبت چغلی سے پرہیز کرنے کی استطاعت بھی ہونی چاہیے، ہمارے اندر ارکان اسلام کے جو لوازمات ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہونے چاہیے، ہمارے اندر اطیع اللہ و اطیع الرسول کا پیمانہ موجود ہونا چاہیے۔ اگر یہ ساری خصلتیں ہمارے اندر موجود ہیں تو پھر ہم ایک اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ اچھا اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو اچھے طریقے سے بلا لیتے ہیں تو یہ اچھا اخلاق ہے، یہ صرف ایک محدود معنی ہے، لیکن حقیقت کے اندر اچھا اخلاق کیا ہے؟ حقیقت کے اندر اچھا اخلاق یہ ہے کہ جس طرح تم لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہو، اسی طریقے سے تم باطنی طور پر بھی تمہارا دل جو ہے وہ بھی ان برائیوں سے صاف ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ زبان کے تو بڑے میٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر نفرت ہوتی ہے لوگوں کے بارے میں، تو یہ اخلاق نہیں ہے۔ اسی لیے اخلاق کی جو پوری مکمل ڈیفینیشن، مکمل تعریف ہے جس کو اخلاق کہا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کی وہ عادات جس کا وہ مالک ہے اور اس پہ وہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اور جس کو دل سے اور زبان سے دونوں طرف سے وہ کہتا ہے، تو یہ ایک اچھا اخلاق اس کی مکمل ڈیفینیشن ہے۔ تو اخلاق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، یعنی کہ جس کی یہ ساری عادات اچھی ہیں، جو اچھی عادات کا مالک ہے
وہ تم میں سے سب سے بہتر انسان ہے۔ تو اب برائی کے بارے میں گناہ کیا ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو آپ نے فرمایا کہ جو تیرے سینے میں، جو تیرے دل میں کھٹکے۔ دیکھیں یہ دل ایک ایسا اللہ پاک نے ٹکڑا ہمارے جسم کے اندر رکھا ہے کہ یوں سمجھیے کہ ایک گھر کے اندر چوکی دار جو ہے وہ الرٹ کھڑا ہے، جب بھی چور آتا ہے وہ گھر والوں کو بتا دیتا ہے کہ چور آ گیا ہے، چوری ہونے کا خطرہ ہے، جاگ جاؤ۔ اگر تو گھر والے اس کی بات مان کر جاگ پڑیں گے تو پھر تو چوری ہونے سے بچ جائے گی۔ اگر وہ چوکیدار کی بات کو نہیں مانیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے اکیلا چوکیدار ہی حفاظت کرے، ہم سو رہے ہیں آرام سے، تو پھر ممکن ہے حفاظت ہو بھی جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ چوکیدار مارا جائے۔ اس لیے یہ ایک ہمارا جو دل ہے یہ ایک چوکیدار کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب بھی انسان گناہ کی طرف جاتا ہے، گناہ کرنے کا سوچتا ہے، تو یہ الارم جو ہے نا یہ بج جاتا ہے کہ تم گناہ کے لیے جا رہے ہو، یہ گناہ والا کام تم کرنے لگے ہو۔ اگر تو ہم اس کی بات مانیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر تو ہم گناہ سے بچ جائیں گے۔ اگر ہم اس کی بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم یقیناً گناہ میں ملوث ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ ایک پہلی چیز۔ اور دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، گناہ کے حوالے سے دوسری چیز جس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا، آقا فرماتے ہیں کہ وہ کام جس پر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ یہ میرے اس کام کی لوگوں کو خبر نہ ہو، تم ڈرو کہ لوگ میرے اس کام سے مطلع نہ ہو جائیں، لوگ اگر اس کام کو جان لیں گے تو پھر لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ والا معاملہ جو ہے آپ نے فرمایا یہ بھی گناہ ہے۔ تو اب دیکھیں یہ جب انسان گناہ کی کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، اس کے دل کے اندر شکوک و شبہات رہتے ہیں۔ تو شکوک و شبہات والا عمل جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان وہ سامنے ہے۔ حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث حفظ کی ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ چیزیں جو تمہیں شک میں ڈالیں ان کو چھوڑ دو، اور جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی ان کو پکڑ لو، ان پہ عمل کرو، کیونکہ فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِینَةٌ، جو سچ ہے اس کے اندر اطمینان ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ تمہارا یہ دل قلب جو ہے نا یہ اس کو ایک روحانی سکون ملتا ہے کہ انسان اچھا کام کر رہا ہے، انسان سچ بول رہا ہے۔ دیکھیں اس کی مثال یہ ہے کہ بعض طور پر جب ہم عدالتوں میں پیشی کے لیے جاتے ہیں، جو انسان سچا ہوتا ہے وہ سچ بول رہا ہوتا ہے، لیکن حالانکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن انسان خود اندر سے مطمئن ہوتا ہے کہ بھائی میں سچ بول رہا ہوں، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ جب انسان سچ بولتا ہے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور جب انسان سچ نہیں بولتا فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ، جھوٹ جو ہے اس کے اندر شک ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو شک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ اطمینان میں نہیں رہتا، اس کا دل شک کے اندر پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس حدیث مصطفیٰ سے جو ہمیں مسائل کا علم ہوا ہے، جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس حدیث مصطفیٰ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں اس پہ عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔